میں اپنی بات کا آغاز اس دعا سے کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اس ماہ معظم کے احترام کا موقع بخشا ہے، اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور یہ ایسا عظیم اور مبارک مہینہ ہے جس کی گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ ان گھڑیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، جہاں شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، وہاں ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بھی بچانا۔ کبھی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم اس ماہ معظم کے بجائے احترام کے کہیں ہم اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں دو جبلتیں رکھی ہیں۔ انسان کی فطرت میں جو دو جبلتیں موجود ہیں، ایک پیٹ جس کی خاطر بندہ انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اور دوسری خواہش ہے۔ یہ دونوں قوتیں اتنی خطرناک ہیں کہ انسانیت ان قوتوں کو پورا کرتے 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 نہ صرف حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدوں کو پار نہیں کیا، بلکہ مقدس اور مبارک اور محترم رشتوں کو بھی تار تار کر دیا ہے۔ کہیں شرم و حیا داغدار ہوتے نظر آ رہی ہے، عزت و عفت چھلنی چھلنی ہوتے نظر آ رہی ہے۔ ان قوتوں کے سامنے کہیں مذہب شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں تہذیب و تمدن مات پڑتی جا رہی ہے۔ یہ نفس کبھی انسان کو تباہی کے دھانے تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کی، اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ فرمانا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک عظیم عمل، مبارک عمل، روزہ جیسا عمل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے اندر وہ قوت ہے، وہ فلسفہ ہے کہ جس نے ان قوتوں کو ایسا جکڑ دیا ہے، ایسا بند کر دیا ہے، ایسا قابو پا لیا ہے کہ یہ جسم جس کے اوپر یہ قوتیں غالب ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس روزے نے اس جسم کے اوپر تقوی جیسی عظیم نعمت، تقوی جیسا عظیم زیور سے اللہ نے آراستہ کر دیا ہے۔ اور یہ تقوی جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر بھی اور تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے سینے میں تقوی کا زیور سجا لیا ہے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، دونوں جہانوں میں کامران ہو گیا، جس کو تقوی کی نعمت مل گئی۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں،
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بھاگو دوڑو جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جن کے سینے اس تقوی سے منور ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، ذکر ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہر صالح اور خیر والا عمل اللہ قبول فرماتا ہے۔ کن کا؟ جن کے دل تقوی سے مزین ہے، تقوی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ غور کریں سورہ شعراء کے اندر انبیاء اپنی قوموں کو اسی چیز کی نصیحت کر رہے، ترغیب دے رہے ہیں۔ نبی اپنی قوموں کو اسی چیز کی ترغیب دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اسی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ یہی کامیابی کا معیار ہے۔ اذ قال لهم ہود، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، صالح پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم کو بلا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کی دعوت۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط پیغمبر علیہ السلام۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، شعیب علیہ السلام پیغمبر بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کامیابی کا معیار اور اساس اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے جو انسان کے دل کو تقوی سے مزین کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، روزے کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ وہ اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، محبت، پیار، شفقت، ہمدردی اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی نسل سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، روزہ ایک وقت میں شروع کرتے ہیں اور ایک وقت میں افطار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یہ فلسفہ ہے اتحاد و اتفاق کا، اجتماعیت کا درس دے رہا ہے۔ نمبر 3، مالداروں کے دلوں میں صدقہ کا، انفاق کا جذبہ پیدا فرماتا ہے کہ جو ایک مہینے میں بھوکے رہ کر کس طرح ان کے شب و روز گزرے، اور جن کے گھروں میں مہینوں چولہا ہی نہیں جلتا ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ احساس دلاتا ہے، اور پھر اس احساس پر جس نے عمل کر لیا وہ بڑے درجے بھی پاتا ہے۔ یہ روزہ تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مجبوروں، مقہوروں کی خدمت کا یہ درس دیتا ہے، اور پھر شرف بھی پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بخاری کی روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم پر خرچ کرنے والا، فرمایا جنت میں میں اور وہ ایسے ہوں گے
وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے ان دونوں انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو کھولا اور فرمایا اسی طرح جس طرح یہ انگلیاں دو قریب ہیں میں محمد اس کے قریب قریب ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی سعادت، یہ روزہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا جو کسی بیوہ مجبور مقہور پر خرچ کرتا ہے وہ سمجھو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں ایک مجاہد جہاد میں گیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا مقام۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بڑی کوشش کرتا ہوں، دل اتنا مضبوط اور سخت ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے، نرمی کا تصور ہی نہیں ہے، کسی مجبور کسی مقہور کو دے کر کسی مغموم کو دے کر ترس تک بھی نہیں آتا، کیا کروں، دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ تمہارے دل نرم کر دے گا۔ یہ بہت سی باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ، اس کا فلسفہ صرف ایک نہیں، اس کے تو کئی نکات ہیں، یہ موتیوں جیسے جواہر جیسے اس کے نکات ہی نکات ہیں۔ کتنے نکات بیان کروں، ایک آخری نکتہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ روزہ الصیام نصف الصبر، صبر کی تعلیم دیتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر عبادت، نماز پڑھتے ہیں ایک وقت مقررہ ہے، کھانے کی پابندی نہیں، پینے کی پابندی نہیں، بلکہ یہاں تک ہے اگر کھانا آ چکا ہے، نماز کا وقت ہے، فرمایا پہلے کھانا کھا لو۔ حج پہ جاتے ہیں کھانے کی اجازت، عمرے پہ جاتے ہیں کھانے پینے کی اجازت، قربانی کر رہے ہیں کھانے پینے کی اجازت، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن روزہ، حج بھی کر رہے ہو تو کھانا پینے ممنوع، عمرہ بھی کر رہے ہو تو کھانا پینا ممنوع رمضان میں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بڑا صبر ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا روزہ، صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، سارے عمل اولاد آدم کے اسی کے لیے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ ہر عبادت کا ایک ثواب، اس کا اجر متعین ہے، لیکن فرمایا نہیں، روزے کا ثواب متعین نہیں ہے، بس اس کا نام لکھ دو کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے، نہ کاتب لکھ سکتا ہے، قیامت کے دن میں خود رب ہی اس کو ثواب عطا کروں گا۔ روزے کا ثواب بھی بے حساب، اور جو صبر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کو صبر کرنے والوں کو بھی بے حساب ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے روزہ بے حساب اس کے لیے اجر و ثواب ہے، ایسے ہی صبر کا بھی بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اس قدر اس کے نکات ہی نکات، اس کے فلسفے ہی فلسفے۔
کئی ایک اس میں نصیحتیں موجود ہیں، بظاہر یہ ایک روزہ ہے لیکن اس کے تحت ایک موتیوں جیسی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ماہ معظم کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کا فلسفہ جو ایک موتیوں اور جواہر رات جیسے بکھرے پڑے ہیں، اللہ سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین حق پر قائم فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔